قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ ایک مائنڈ میپ کی روشنی میں دیکھے گا، ابلیس اطاعت نہ کر سکا جبکہ عبادت کرتا تھا۔ آج بھی ایسے ہی لوگ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، گھٹے پڑ جاتے، محراب پڑ جاتے ماتھوں پہ، لیکن تجارت میں وہی ہیرا پھیریاں، انسانی معاملات میں اونچ نیچ۔ تو اطاعت کے راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، شیطان، یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے جہاں میں جاؤں گا تم بھی جاؤ۔ سب سے پہلے اطاعت کا انکار شیطان نے کیا۔ دوسری رکاوٹ ہے ہمارا اپنا نفس، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، 13ویں پارے کی پہلی آیت میں انشاءاللہ اس فتنے کو دیکھیں گے۔ تیسری چیز ہے قرآن سے کمزور تعلق۔ آپ میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں خود کو، ہمیں نہیں چاہیے، آپ کو چاہیے کہ جب تھوڑے دن قرآن سے تعلق کمزور ہوتا ہے، کلاس میں نہیں آتے اور آ کر بھی کچھ اور کام کرتے ہیں، تو قرآن سے تعلق کمزور ہونے لگتا ہے، پھر گناہوں میں دل کرتا ہے، پھر وہی ایٹی سیٹی، ذرا ایک کلپ بھی ہے تو دیکھ لوں، اور ادھر کیا ہو رہا ہے تو ادھر ہو رہا ہے۔ تو یہ تیسری رکاوٹ ہے۔ چوتھی رکاوٹ، دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ۔ پوچھئے خود سے، مجھے تو اب پوچھنا نہیں ہے کسی سے، کیونکہ اب اللہ کی کتاب کھل گئی ہے، اب میں بیچ میں نہیں آؤں گی۔ میرا کام ہے قرآن کی آیتیں، اس کا ترجمہ اور اس کے اندر سے جو عمل کے نقطے ہیں۔ آپ جانیے، آپ کا رب جانے۔ خود سے پوچھ لیں کہ کیا میں دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ کر اللہ کے حکموں سے پیچھے تو نہیں ہوں۔ ایک اور رکاوٹ ہے، بچپن میں دنیاوی تعلیم کو اتنا اہم قرار دے دیا جاتا ہے کہ جوان ہو کر بوڑھے ہونے تک یہی ہے۔ بچے کے اسکول جانے کی جتنی فکر ہے، کیا اتنی فکر مسجد میں جانے کی بھی ہے؟ بچے کے ہوم ورک کی جتنی فکر ہے، کیا اس کے دین کے ہوم ورک کی بھی اتنی فکر ہے؟ تو ہم نے بہت ہی دنیا کی تعلیم کو ایک رکاوٹ بنایا، اور ہر بات پہ کہتے ہیں اسکول جاتا ہے نا۔ مسجد میں جانے کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھائیں گے، اسکول جانے کے لیے گھنٹے بعد اٹھائیں گے۔ پھر ایک اور رکاوٹ نوٹ کیجئے، بلند معیار زندگی کی چاہت، لائف سٹائل اوپر ہو جائے، اپ گریڈنگ یور لائف سٹائل۔ پھر مردوں کے لیے مال اور جاب، کتنے مرد ہیں مال کمانے میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور کتنے ہیں جو جاب کا نام لے کر جمعہ بھی چھوڑ دیں۔ اللہ کہتا ہے میں نہیں چھڑوا دیا۔ توبہ کریں وہ سب ساتھی، ہمارے وہ بھائی جو اپنے رزق روٹی کمانے میں نمازیں اور جمعہ چھوڑتے تھے، اس لاک ڈاؤن میں توبہ کریں کہ اللہ آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا، مجھے گھر سے نکلنے دے۔ یہ لاک ڈاؤن اللہ نے چھڑوانا ہے، جس دن ہم پوری اطاعت کرنے لگیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک ہمارے لیے ڈانٹ ہے، اور ہر ایک اس کو ایسے ہی لے گا جیسا وہ سوچے گا۔ پھر اگلی چیز مقصد حیات سے غفلت ہے، یہ جانتے ہی نہیں کہ بھیجا کیوں تھا۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے ہم دنیا میں شاید روٹی کمانے اور کھانے اور پکانے اور بچے پال کے ان کی شادیاں اور بیاہ کرنے اور اس کے بعد ان کے گھروں کی فکر کرنے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد حیات سے آگاہ کر دے۔ اور ایک سب سے بڑی چیز، اطاعت کے راستے کی رکاوٹ، اللہ کی نعمتوں کو یاد نہ رکھ کر نہ شکری کرنا۔ اور یہ سب سے بڑی بات ہے، جو اللہ کی نعمتوں کے احساس میں دبا ہوتا ہے نا، وہ سر کشی نہیں کر سکتا، وہ سر نہیں اٹھا سکتا،